کسان کو بھکاری بنایا گیا ہے. یہ جو اعلان ہے یہ کسان کی تضحیک کی گئی ہے. یہ جو اعلان ہے یہ کسان کو سمجھا گیا کہ کسان فقیر ہے. جناب مریم نواز نے ایک تقریب میں بڑے فخریہ انداز میں اعلان کیا کہ صوبے میں 12.5 ایکڑ تک گندم کاشت کرنے والے کسان کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا. جناب چیئرمین شرم آنی چاہیے اس حکومت کو کہ کسان جس کو یعنی 5,000 روپیہ پہ کسان کو فی ایکڑ دے رہے ہیں, یہ کسان کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس حکومت کی ظالمانہ پالیسی کی وجہ سے کسان کو 36,000 روپے کا جناب چیئرمین نقصان اٹھانا پڑا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اور پنجاب کے, یہ چچا بھتیجی کی حکومت ہے. اور چچا بھتیجی کی حکومت اس وقت جو چچا بھتیجی کی حکومت میں کیوں کہتا ہوں, کیونکہ ان کی پالیسیز ایک ہے. کسان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. میں جناب چیئرمین ایک اور چیز آپ کو عرض کر دوں کہ یہ اعلان اتنا مزے کا خیز تھا کہ اس پہ باقاعدہ میمز بننی شروع ہو گئیں. اور فی ایکڑ جس کا 36,000 کا نقصان ہوا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یورپ کا ٹور کر لیں, آپ یورپ کا ٹور کر لیں, آپ آکسفورڈ کا ٹور کر لیں. مریم نواز صاحبہ خود کو پنجاب کی بیٹی کہتی ہے, سو کالڈ بیٹی. میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز پنجاب کی بیٹی کہلانے کے حقدار ہے, کیونکہ مریم نواز نے تو پنجاب کے کسان کا گلا گھونٹ دیا ہے. تو پنجاب کی بیٹی اپنے جس صوبے کی بیٹی ہے اس صوبے کو یہ کھڑا کرنے کی بجائے اس صوبے کے کسانوں کا یہ گلا گھونٹ دی. جناب چیئرمین یہ ہوتا ہے جس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, جو گورنمنٹ مینڈیٹ کے بغیر ہو, جو گورنمنٹ فارم 47 کے ساتھ آئی ہوئی ہو. پنجاب میں جناب چیئرمین میں ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. آپ نے ایک محترمہ ہے آپ کی, اس کو آپ نے بنایا ہے جو ایگریکلچر کا اسپوکس چیئر پرسن بنایا ہے. تو اس نے جو بات کی ہے وہ کہتی ہے کہ کسانوں کے مسائل کا مجھے بہت زیادہ پتہ ہے, اور اس نے کسانوں کو کہا کہ کسان 1.5 کروڑ ہیں پورے پنجاب میں. جناب چیئرمین پنجاب میں کسان اور کسان سے ملحقہ لوگ جو ہیں وہ 8 کروڑ سے زیادہ ہیں. اب اس بی بی کو جو اس نے ٹاک شو میں 1,500 کسان اور 1.5 کروڑ کسان بتائے, ان کی چاولوں کی قسمیں بھی اس نے گنوا دی. جناب چیئرمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نالائکی اور نکمے پن کی انتہا ہے کہ یہ باتیں آپ نے ایک ایسی بیوی کو, میں ان پہ تنقید عورتیں نہیں کر رہا, لیکن آپ جب نان پروفیشنل کو ایک ایسا شعبہ دے دیں گی جس میں جناب چیئرمین وہ ایسی توجیہات پیش کریں گی, ایسے مذاق پیش کریں گی کہ ادھی پکی پونی پکی چاول کی قسمیں کچی, یعنی یہ کیا ہے. آپ نے ایک ایگریکلچر صوبے کی ایک آپ نے جو اپنی ایگریکلچر کی اسپوکس مین بنائی ہے اس کو تو چاولوں کا ہی نہیں پتا. اب وہ آگے چلی جائیں گی, کبھی وہ کہتی تھی ڈبل سٹیم, کبھی کہتی تھی سنگل سٹیم, کبھی کہتی تھی رلا ٹوٹا, پتہ نہیں کیا کیا جناب چیئرمین کو کہتی تھی. یہ پنجاب کی زراعت کے بارے میں آپ کی حکومت کی جناب چیئرمین یہ توجیہات ہیں, یہ پنجاب کی حکومت کی ترجیحات ہیں ایگریکلچر کے بارے میں, جن کو یہ چیف منسٹر صاحبہ کہتی ہیں کہ میں پنجاب کی بیٹی ہوں. اس بیٹی کا یہ حال ہے کہ پنجاب کے کسان تو سڑکوں پہ رل گئے. اب جناب چیئرمین میں آؤں گا کسان کارڈ کے پروگرام پہ. ایسے میں جناب پنجاب حکومت خود سرکاری سطح پر کسان کے احتسال میں مصروف تھی, ساتھ ہی حکومت کسان کے زخموں پہ نمک چھڑکتی رہی. جناب حقیقت تو یہ ہے
جناب اسپیکر کے کسان کارڈ کے تحت مزید رقم کسان کے کو انہوں نے کیا دینی تھی، انہوں نے کسان کی دی ہوئی رقم کو بھی روک لیا۔ پنجاب میں کسانوں کے ترقیاتی فنڈ 20 ارب روپے سے زیادہ غیر قانونی طور پر روکے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ جناب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ کو عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ آڈیٹر جنرل پنجاب کی رپورٹ ہے۔ کسانوں کا 20 ارب روپے سے زائد غیر قانونی فنڈ روکا گیا۔ ترقیاتی سیس قوانین جو ہیں کہ 1964 کے ہیں، اس کی یہ کھلا خلاف ورزی ہے۔ جناب چیئرمین، رپورٹ کے مطابق محکمہ خزانہ نے اربوں روپے کا فنڈ متعلقہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز کو جاری نہیں کیا۔ قواعد کے مطابق یہ فنڈ ضلعی سطح پر ترقیاتی منصوبوں میں خرچ ہونا تھا۔ اس سے جناب چیئرمین کیا خرچ ہوتا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان عقل کے اندھوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کو تو جب سے یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں انہوں نے آج دن تک کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا۔ جناب چیئرمین، اس میں کسان کی جہاں پہ شوگر کین ہوتی ہے وہاں پہ سڑکیں بنتی ہیں، ان کسانوں کی پیسٹیسائڈ ملیں دیتی ہیں، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز کہیں پہ کوئی پل ٹوٹا ہوتا ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے 20 ارب روپے کا جناب چیئرمین آج دن تک 20 ارب روپے کا انہوں نے فنڈ جاری نہیں کیا۔ جناب چیئرمین، انہوں نے آج دن تک پنجاب میں گنے کے کاشتکاروں کو تو ویسے ہی جنازہ نکل گیا ہے، انہوں نے کپاس کے کاشتکاروں کا بھی جنازہ نکال دیا۔ جناب چیئرمین، موجودہ مالی سال کے جاری کردہ حکومت کی اپنی اقتصادی رپورٹ کے مطابق پنجاب کی 5 بڑی فصلوں کی پیداوار میں 13.5% کمی ہوئی ہے۔ جناب چیئرمین، حکومت کے مطابق موجودہ مالی سال میں کپاس کی پیداوار میں 30% کمی ریکارڈ کی گئی، جو 70 لاکھ بیلز بنتی ہے۔ جناب چیئرمین، گزشتہ سال اس ملک میں 1 کروڑ سے زائد بیلز کی پیداوار ہوئی تھی، اور میں نے پچھلی گندم کے سیزن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نالائق حکومت گندم نہیں خرید رہی، آپ کا کاٹن پہ فرق پڑے گا، آپ کا چاول پہ فرق پڑے گا۔ جناب چیئرمین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ جو پوزیشن ہے اس میں 13% فصلوں کی کمی ریکارڈ کی گئی، اور جناب چیئرمین گنے کی فصل تقریباً 4% کمی کے بعد 84 لاکھ ٹن رہی۔ موجودہ مالی سال میں چاول کی پیداوار میں تقریباً 1.5% کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد اس کی پیداوار 90 لاکھ ٹن رہی۔ جناب چیئرمین، ملک میں مکئی کی پیداوار بھی موجودہ سال سے کم ہوئی، اس کی کمی 15% ہوئی، اور 42 لاکھ ٹن وہ ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح موجودہ سال گندم کی فصل میں لگ بھگ 9% کی کمی ریکارڈ کی گئی، اور اس کی پیداوار 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن رہ گئی، جو گزشتہ مالی سال 3 کروڑ 10 لاکھ ٹن تھی۔ جناب چیئرمین، موجودہ حکومت کی دور ترقی کا گراف مثبت کی جانے کی بجائے نفی میں چلا گیا۔ زرعی ملک کی ترقی -13.49% ہوئی۔ یہ سب سے بڑا بدقسمتی ہے کہ یہ جناب چیئرمین آپ یہ پوائنٹ نوٹ کریں، 13.49 اس وقت یہ ملک زرعی ترقی میں مائنس پہ گیا ہے۔ کپاس 30% مائنس، گندم 10% مائنس، مکئی 15% مائنس، گنا 4% مائنس، چاول 1.5% مائنس۔ اگلے سال فوڈ امپورٹ بل اور بڑھ جائے گا، جس وجہ سے فورن ایکسچینج ریزرو پر بہت دباؤ آئے گا۔ جناب چیئرمین، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کل ہمارے منسٹر صاحب نے، جو فائنانس منسٹر نے ایک لکھی لکھائی کتاب پڑھی، اور اس کتاب کو انہوں نے اس طرح پیش کیا کہ یہ جس طرح کوئی
آسمانی صحیفہ ہو کہ جس طرح کو پنجاب میں دودھ کی نہریں بہہ چکی ہیں. محکمہ تعلیم کے لیے جناب ترقیاتی مد میں انہوں نے کہا کہ 148 ارب روپے مختص کیے گئے اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ گزشتہ مالی سال کی بدولت 127% زیادہ ہیں. جناب حقیقت یہ ہے کہ اسکول ایجوکیشن کے لیے گزشتہ مالی سال میں 42 ارب روپے جو مختص کیے گئے اس میں 30 ارب روپے خرچ ہوئے. اب مجھے جناب چیئرمین یہ بتایا جائے کہ یہ جو 10 ارب روپے 12 ارب روپے بچے ہیں یہ کہاں گئے؟ اور جب اس گورنمنٹ کے پاس اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ 42 ارب روپے ایک سال میں خرچ کر سکے تو یہ 148 ارب روپے کہاں سے خرچ کرے گی؟ یعنی ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے. ان کا طریقہ کار جناب چیئرمین یہ ہے کہ یہ پرانا طریقہ ہے 1985 سے، جب سے ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے حکومت ملی اس جماعت کو اور انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کے ذریعے اس جماعت نے حکومت لی اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے حکومت لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے ان کا ایک وتیرہ ہے کہ ایک شعبے میں یہ پیسے رکھ دیتے ہیں، ان پیسوں میں یہ تھوڑی ایلوکیشن کر دیتے ہیں. اس ایلوکیشن میں جناب چیئرمین جب یہ ٹائم آتا ہے تو پیسے لیپس ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اپنے ڈسکریشنری فنڈ میں پیسے ڈال کے ان کو لوگوں کو خریدتے ہیں، اپنے من پسند لوگوں کو سکیمز دیتے ہیں اور یہ اپنے من پسند لوگوں کو روڈز دیتے ہیں اور اس میں کمیشن کھاتے ہیں. اصل طریقہ کار میں سمجھتا ہوں اس جماعت کا اور اس فیملی کا ہے جناب. اس طرح ہائر ایجوکیشن کے لیے گزشتہ مالی سال میں 17 ارب روپیہ خرچ کیا گیا، لیکن جناب چیئرمین تھرڈ کوارٹر میں جب ہم نے دیکھا تو 9.5 ارب روپے خرچ کیے گئے. اب مجھے جناب چیئرمین یہ بتا دیا جائے کہ جب آپ 17 ارب روپے نہیں خرچ کر سکے تو ایسے میں آپ نے جو موجودہ طور پہ اس میں جو ہائر ایجوکیشن میں پیسہ اس وقت رکھا ہے وہ کیسے کریں گے؟ اور سرکاری اسکولوں کو اب میں آتا ہے سرکاری اسکول جناب چیئرمین سرکاری اسکولوں کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا اور یہ بڑے فخریہ انداز سے بتاتے ہیں کہ 4 ارب روپے کی لاگت سے سرکاری اسکولوں کو آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جب آپ نے اسکول فروخت کرنے ہیں، ان کی زمین فروخت کرنی ہے، ان کی آپ نے جو چھت ہے وہ فروخت کرنی ہے، ان کو آپ نے ریویمپ کروایا اور وہ فروخت کرنے ہیں، تو جناب چیئرمین پھر یہ 4 ارب روپے رکھنے کی ضرورت ہے. 11,000 اسکول آپ نے فروخت کر دیے. پنجاب میں 49,000 اسکول ہیں وہ آپ نے فروخت کر دیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کہ بنیادی حق ہے عوام کا، جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جناب چیئرمین وہ ختم کر دیا. آپ نے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کر کے نجی شعبے کے حوالے کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محترمہ فرماتی ہیں کہ اس سال مزید 14,000 اسکول وہ آؤٹ سورس کریں گی، یعنی اس سال کل 49,000 اسکولوں میں سے 25,000 اسکول آؤٹ سورس ہو جائیں گے. تو پھر بچے کہاں جائیں گے؟ آپ اسکول بھی ٹھیکے پہ آپ نے دے دیے، وہاں پہ جس آپ کمپنی کو جن لوگوں کو آپ اسکول ٹھیکے پہ دیں گے جناب چیئرمین وہ لوگ وہ کمپنی آپ کا کیا خیال ہے سروسز مہیا کر سکیں گی؟ جناب چیئرمین قطعاً نہیں مہیا کر سکیں گی، کیونکہ اس جماعت کا کام ہی یہی ہے کہ کھاؤ پیو اور پھٹو، لٹو اور پھٹو. میں یہ سمجھتا ہوں لٹو اور پھٹو کہ جناب اسپیکر اس میں لوگ جو بے روزگار ہوں گے، جو کلاس 4 کے لوگ بے روزگار ہوں گے، جو اساتذہ بے روزگار ہوں گے، ان کا آپ کیا کریں؟ جناب اسپیکر ایک چیز یاد رکھ لیں، آپ اس پورے پنجاب کو اتھارٹیز میں چلا رہے ہیں، آپ اس پورے پنجاب کو اس وقت آؤٹ سورس کر کے چلا رہے ہیں. مجھے یہ پورا خطرہ ہے کہ ایک دن پنجاب پورے کی حکومت کو بھی آؤٹ سورس کر دیا جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت
سب اس بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایڈ ہاک بیس پہ پنجاب کو چلانا ہے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو چلانے کے لیے اس نااہل قیادت کے لیے اس نااہل قیادت سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی اور بڑی جلدی جان چھڑانی ہوگی. جناب میں عرض کرتا ہوں کہ جو ایک مسنگ تھریڈ آف پاکستان نامی تحقیقاتی الائنس جو پاکستان میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی مسنگ تھرڈ آف پاکستان کی جو ایک تحقیقاتی الائنس ہے اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے. اس کے مطابق پاکستان میں 1 سے 16 سال بچوں کی تعداد 7 کروڑ 1 لاکھ سے زائد ہے جو جناب چیئرمین اس وقت اسکول سے باہر ہے. جناب چیئرمین اور ان میں سے 7 کروڑ 1 لاکھ اسکول ہیں 1 سے 16 سال کے بچے ہیں. ان میں 2 کروڑ 53 لاکھ بچے یعنی 36% ایسے بچے ہیں جو کہ اسکول سے باہر ہیں. یعنی آپ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو بھی آپ نہیں مان رہے. فنڈامنٹل رائٹ ہے حکومت کا کہ بچوں کو تعلیم دلوائے. آپ ان 36% بچوں کا جو کہ 2 کروڑ 53 لاکھ ہے ان کا آپ کیا کریں گے؟ ڈان میں شائع رپورٹ 2024 کے مطابق پاکستان کی 46 تحصیلیں ایسی ہیں جہاں آؤٹ آف اسکول کی بچوں کی تعداد 26% ہے. یعنی ان تحصیلوں میں 46 ایسی تحصیلوں میں تقریباً ہر چوتھا بچہ جو اسکول نہیں جاتا. جناب چیئرمین جہاں پہ احتجاج کر لیں یہ حکومتی تاریخ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت احتجاج کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف. جناب اور ان 46 میں سے 30 تحصیلیں ایسی ہیں اور جناب ان میں سے ایک سال میں پنجاب میں 30 تحصیلیں ایسی ہیں کہ جن میں پنجاب میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں 70 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے جو 2 کروڑ سے بڑھ کر 2 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گیا ہے. جناب چیئرمین مریم نواز کے ایک سال میں 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہو گئے. یہ کیسی پنجاب کی ماں ہے؟ یہ کیسا پنجاب کی وہ سب کہتے ہیں کہ سبزی ماں آ گئی سارا کچھ کھا گئی. یہ جو ہو گیا ایک محاورہ ہر زد و عام. تو جناب چیئرمین اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. وزیر اعلیٰ فرماتی ہیں کہ میرا خواب ہے کہ کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے. اس خواب کی تعبیر کے لیے اس سے تو یہی لگتا ہے جناب چیئرمین کہ ان کا مشن ہے کہ کوئی بچہ اسکول نہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 30 تحصیلوں میں تقریباً 70%، پورے پنجاب میں 36% بچے اسکولوں سے باہر ہیں. کیونکہ ایک سال میں آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول لانے کی سرکاری مہم جناب چیئرمین بری طرح ناکام ہو گئی جس کا جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے. یعنی ایک سال میں پنجاب میں باہر بچوں کی تعداد اسکول سے بچوں کی تعداد میں 70 لاکھ کا اضافہ ہوا. پنجاب میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد میں 2 کروڑ سے بڑھ کر 2 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گئی. جناب چیئرمین اور اس ٹک ٹاکر حکومت نے اس فارم 47 کی حکومت نے اس رجیم چینج کے بعد آتی ہوئی انسٹالڈ حکومت نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ اسکول کو آؤٹ سورس کرو اور اپنی جان چھڑاؤ. جناب چیئرمین 1985 میں نئی روشنی اسکول مکتب اسکولوں کا ایک تجربہ ہوا تھا. اس وقت لوگوں نے اپنے جیب سے زمینیں دی تھیں. اس وقت لوگوں نے اپنے گھر سے پیسے دیے تھے. اپنی زمینوں کو اسکولوں کے نام کروایا تھا. جناب چیئرمین آج یہ حکومت وہی پیسے وہی زمینیں وہی لوگوں پہ بیچ رہی ہے اور ناجائز طور پہ لوگوں کا حق مار رہی ہے. جناب چیئرمین اب وومن ڈیولپمنٹ. اب میں ایسے شعبے کی طرف آتا ہوں جو شعبہ اس موجودہ حکومت کی ریڈ لائن تھا. مجھے یاد ہے محترمہ نے یہ کافی عرصہ پہلے کہا اس فارم 47 کی انسٹالڈ گورنمنٹ نے کہ موجودہ جو ہماری گورنمنٹ ہے خواتین ہماری ریڈ لائن ہے.
جناب چیئرمین، یہ خواتین واقعی ریڈ لائن ہے. آج میں جو یہ فگر پڑھ رہا ہوں، یہ جو میری تیری بینچز میں بہنیں بیٹھی ہیں، یہ کم از کم یہ سن لیں، جب بعد میں میری تقریر میں سے یہ نکال لیں. آج ان کے سر پہ احتجاج ہے، بے شک کریں، اپوزیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک احتجاج کریں. اور یہ پنجاب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اپوزیشن کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. جناب یہ چیز میں جناب چیئرمین، خواتین کون بچائے گا پاکستان؟ جناب چیئرمین، خواتین جو ملک کی آبادی کا گزشتہ مردم شماری کے مطابق 48% سے زائد ہیں، ان کے لیے پچھلے بجٹ میں جناب چیئرمین 1 ارب 14 کروڑ رکھے گئے. اور اس میں سے بھی صرف جناب چیئرمین آپ کی توجہ، اس گورنمنٹ کی نالائکی، اس میں سے صرف 48 کروڑ روپے خرچ ہوئے. یہ خواتین کے لیے جو ریڈ لائن ہماری چیف منسٹر کہتی تھی. جناب چیئرمین، نئے مالی سال میں 29 ارب روپے کی لاگت سے 62 ترقیاتی اسکیمیں شروع کر رہے ہیں. جناب چیئرمین، کیا مجھے یہ بتایا جائے کہ صرف 1 ارب 14 کروڑ رکھے گئے، ان میں 48 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، تو کیا یہ حکومت مزید 1.7 ارب خرچ کر سکے گی؟ نالائکی ہے یہ جناب چیئرمین، ان کی نیگلیجنس ہے، کرمینل اوفینس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک چیز بجٹ میں رکھیں، اس کو آپ ایلوکیٹ کر کے خرچ نہ کر سکیں، یہ کس کی نالائکی ہے؟ یہ نالائکی حکومت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اس وقت نالائکوں کا ٹولہ بن چکی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. جناب چیئرمین، اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی دفعہ بڑے یہ ایک ٹیکنیکل فگر ہیں اور بڑے مزیدار فگر ہیں. جناب چیئرمین، پچھلی دفعہ ایک خاتون پر جو یہ وزیر اعلیٰ کہتی تھی کہ موجود میری ریڈ لائن ہے خواتین، تو ایک خاتون پر 8 روپے خرچ ہوئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ ریڈ لائن کیا ہوگی کہ ایک خاتون پر 8 روپے خرچ کیے جائیں. جناب، خواتین کی تعداد پنجاب میں 6 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ہے. اب آپ حکومت کے گزشتہ مالی سال وومن ڈیولپمنٹ پر خرچ کیے گئے 48 کروڑ روپے کو تقسیم کریں تو یہ معلوم وہی ہوتا ہے کہ 8 روپے خرچ کیے گئے. جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اس ملک، اس وزیر اعلیٰ جو کہ خاتون ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی، لیکن ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے جناب چیئرمین، کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ خواتین کی اس وقت توہین نہیں ہے کہ 8 روپے آپ نے پورے 1 سال میں خواتین پہ خرچہ کیا؟ اور آج آپ بڑے فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہم خواتین کے لیے کیا کام کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے. جناب چیئرمین، ورکنگ وومن ہاسٹل بنانے کے لیے ایک بار پھر ایک